جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اللہ نے اس کی التجا سن لی۔ 28ویں پارے کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ زوجہ تھیں حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کا ذکر ہے کہ دیکھیں آج کل کے اس دور میں بہت ہی اہم بات کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مناجات نہیں سنتا ہے، دعائیں نہیں سنتا ہے۔ دیکھیں اس وقت میں جب حضرت اوس نے کسی بات پر ان کو کہہ دیا کہ اے خولہ آپ جو ہے نا میری ماں کی پشت جیسی ہیں، تو اس وقت ان کو بڑا ملال ہوا، اور اس دور میں یہ طلاق جانی جاتی تھی کہ جیسے طلاق ہو گئی ہے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور یہ اپنا قصہ بیان کیا اور رونا دھونا شروع کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اوس نے مجھے طلاق کا نام نہیں لیا، آپ میرے بارے میں فیصلہ کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں ان بچوں کے ساتھ کہاں جاؤں گی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور فرمایا کہ اے خولہ ابھی تک اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا ہے، جو پرانا حکم ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ عورت اس حال میں اس بات کہنے سے حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جب حضرت خولہ پریشان ہو گئی اور ان کو جواب اس کی مرضی کا نہ ملا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مناجات شروع کی اور یہ عرض کی کہ یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے نبی پر میرے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائیے اس بارے میں۔ اور اوس مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے اور دل سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس کے بغیر میں کہیں جاؤں گی۔ تو دیکھیں اللہ جل شانہ کی رحمت جلال میں آئی اور ڈائریکٹ اللہ سنی اور اللہ تعالیٰ فوراً وحی نازل کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو جب یہ مناجات حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی تھی تو کیا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صدقے جائیں، اس نے فرمایا کہ اے خولہ تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ، دیکھ رہی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر وحی کے اثرات ہیں۔ اور جو ہی جب وحی مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے خولہ اپنے خامند کو بلاؤ۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے کہا یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت خولہ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی، اور وہ یہ کہہ دیا کہ یہ طلاق اس طرح نہیں ہوتی ہے زبان سے کہہ دینا، اصل تو میں آپ کی وہی ہیں جنہوں نے آپ کو جنا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی فرمودات کے مطابق جس وقت حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کافی عمر گزر چکی، کافی ضعیف ہو گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں حضرت عمر فاروق ایک لمبے کانوں والا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس پر وہ خچر تھا یا گدا تھا، تو جب وہ مکے سے گزر رہے تھے وہاں سے تو کیا کیا کہ حضرت خولہ نے ان کو روک لیا اور کہا کہ اے عمر، آپ کو وہ وقت یاد ہے جب آپ کو لوگ عمیر کہتے تھے اور پھر آپ کو لوگوں نے عمر کہنا شروع کر دیا اور پھر ابھی لوگ آپ کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ کا خوف رکھیں اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھیں اور کسی پر زبر اور کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ حدیث کے الفاظ ہیں بہت لمبی چوڑی، انہوں نے سمجھانے کے لیے نصیحت شروع کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ البصر کہ جب وقت تھوڑا زیادہ گزرا تو کچھ ساتھیوں نے، کچھ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یا عمر، کیا آپ اس بوڑھی ضعیفہ کی وجہ سے اتنی دیر تک جہاں پر کھڑے رہیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم کہ یہ آپ جانتے نہیں، اگر یہ بزرگ اور یہ امائی اگر مجھے صبح سے لے کر شام تک بھی کھڑی رکھے تو میں ان کی بات سنوں گا، معاصرہ ہے کہ میری فرض نماز کا ٹائم ہو جائے، فرض نماز کے لیے میں سے رخصت لوں گا۔ آپ جانتے نہیں کہ یہ کون عورت ہیں، یہ بزرگ کون عورت ہیں، یہ وہ عورت ہیں کہ جن کی خود ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بات سنی ہے، تو عمر کون ہوتا ہے کہ ان کی بات نہ سننے والا۔ قرآن پاک میں واضح اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ کی مناجات سن کر یہ قرآن پاک کی آیت نازل کی ہے، تو عمر تو کوئی چیز نہیں ہے۔